بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی تفسیر اور ترجمہ سننے سے پہلے اس کا مختصر تعارف سن لیں۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام الحجرات ہے اور یہ کلمہ لفظ حجرات آیت نمبر 4 میں مذکور ہے۔ اسی کلمے کی نسبت سے پوری سورت کا نام سورہ حجرات ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع، 18 آیتیں، 335 کلمات اور 1476 حروف ہیں۔ اس سورت کا زمانہ نزول کیا ہے؟ حضرت حسن بصری، قتادہ، اکرمہ اور دیگر علماء کے نزدیک یہ ساری سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ باقی آیتیں مدنی ہیں، صرف آیت نمبر 13 مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن پہلا قول ہی صحیح ہے۔ آیت نمبر 4 اس وقت نازل ہوئی جب بنی تمیم کا وفد شرف باریابی حاصل کرنے کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت گھر تشریف لے جا چکے تھے۔ وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار نہ کیا، حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگے کہ باہر آئیے، باہر آئیے۔ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ کتب سیرت کے مطابق یہ وفد سن 9 ہجری میں آیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مدنی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور آیت نمبر 6 میں جس واقعے کا ذکر ہے اس کا تعلق ولید بن عقبہ بن ابی معیط سے ہے، اور وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا تھا۔ اس سورۃ مبارکہ کے مضامین بھی سن لیں۔ اس میں کون کون سے مضمون مذکور ہیں؟ اس سورہ مبارکہ کی آیتوں کی تعداد اگرچہ صرف 18 ہے، لیکن اس میں نہایت اہم موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایسے موضوعات کہ جن پر اعتقاد، اخلاق، سیرت اور کردار کا محل تعمیر کیا جا سکتا ہے، اور جن کی برکت سے معاشرے میں انس، محبت اور ایثار کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت کے ادب و احترام کے بارے میں حتمی احکام صادر فرمائے، صاف صاف بتا دیا کہ کان کھول کر سن لو، اگر تم نے گستاخانہ لہجے میں میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی آواز بھی اونچی کی تو عمر بھر کے اعمال صالحہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ میرا پیارا رسول آرام فرما ہو تو باہر کھڑے ہو کر آوازیں مت دو، بلکہ خاموشی سے انتظار کرو۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اس وقت اپنی معروضات پیش کرو۔ مختلف طریقوں سے بارگاہ نبوت کے ادب و احترام کا نقش لوح دل پر ثبت فرمایا تاکہ بھولے سے بھی کوئی مومن یہ گستاخی نہ کر بیٹھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو بتایا کہ اتنے سادہ لوح بھی نہ بن جاؤ کہ جس کسی نے کوئی بات کہہ دی فوراً اسے پلے باندھ لیا اور اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کر دیا۔ جب بھی کوئی غیر معتبر آدمی کوئی بات آ کر بتائے تو پہلے خوب چھان بین کر لیا کرو، پھر کوئی قدم اٹھایا کرو۔
ورنہ شدید ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں صراحتاً اعلان کر دیا کہ ہم نے ایمان کو ان کا محبوب بنا دیا ہے اور ان کی آنکھوں میں اسے یوں آراستہ کر دیا ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ کفر و فسوق کی نفرت اور بغض ان کے دل میں، یعنی صحابہ کرام کے دل میں یوں پیدا کر دیا ہے کہ وہ اس کی طرف مائل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جن نفوس قدسیہ کی حالت کلام الہی میں ان نورانی الفاظ میں بیان کی گئی ہو، وہ مبارک جماعت جن کی تعریفات قرآن کریم میں اللہ کریم نے ان الفاظ میں فرمائی ہو، ان کے ایمان کے بارے میں شک کرنا اور ان کے دامن عمل پر کیچڑ اچھالنا بدبختی اور محرومی کی انتہا ہے۔ باقی مضمون بعد میں بیان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کا تعارف ہم کرا رہے تھے، اس کا اکثر حصہ ہم آپ کو سنا چکے، تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا، وہ آج ہم سنا رہے ہیں۔ انسانی معاشرے میں تعلقات کا کشیدہ ہو جانا ممکن ہے۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اور اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں دست و گریبان ہو جائیں، لڑنے لگیں، جھگڑنے لگیں، تو دوسرے مسلمانوں کو خاموش تماشائی بننے کی اجازت نہیں، بلکہ انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ان کے درمیان صلح کرا دیں اور اپنا پورا اثر و رسوخ بھی استعمال کریں۔ پھر بھی اگر ایک فریق صلح پر آمادہ نہ ہو تو اس کی امداد کریں جو حق پر ہے۔ اور اس سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں تصریح کر دی کہ مومن زمین کے کسی گوشے میں آباد ہو، کوئی بولی بولتا ہو، کسی بھی نسل سے متعلق ہو، جب وہ اس دین کو قبول کر لیتا ہے تو وہ اخوت اسلامی کے رشتے میں پرو جاتا ہے۔ بیگانگی اور مغایرت کے سارے حجابات ایک لخت اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرے کو صحت مند بنیادوں پر استوار کر کے ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے ان تمام باتوں سے سختی سے روک دیا جو دلوں میں نفرت، حقارت، حسد اور عداوت کی تخم ریزی کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کی عیب جوئی اور نکتہ چینی کرنا، چغلی کھانا، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنا وغیرہ، یہ سب باتیں ایسی ہیں جن سے دل ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ ان چیزوں سے دور رہیں۔ آیت نمبر 13 میں ان تمام باطل امتیازات کا قلقمہ کر دیا جو انسانی معاشرے کو رنگ، نسل، زبان، دولت وغیرہ کی بنیادوں پر لڑنے والے گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ انہیں بتا دیا کہ تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو اور تمہاری قدر و منزلت کا معیار دولت نہیں، حکومت نہیں، بلکہ تمہارا تقویٰ ہے۔ جو زیادہ متقی ہوگا اللہ تعالیٰ کی جناب میں اسی کا مقام بلند ہوگا۔ یہ آیت اسلام کے معاشرے کی خشت اول ہے۔ جو باطل امتیازات آج بھی بڑی بڑی ترقی یافتہ قوموں کو آپس میں دست و گریبان کیے ہیں، اسلام نے اس ایک حکم سے ان تمام کو ملیامت کر کے رکھ دیا۔ اخیر میں یہ بتا دیا کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ جو دین اسلام کو قبول کرتے ہیں وہ اسلام پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان ہے کہ اس نے اس دین حق کو قبول کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائی۔ سورۃ الحجرات مدنیۃ وہی 18 آیۃ وفیہا رکوعان
سورہ حجرات مدنی ہے اور اس کی آیتیں 18 ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہوا آیت کریمہ کا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام عالی اور شان رفیع بیان فرمائی کہ یہ وہ رسول ہیں جن کی رسالت کے ہم گواہ ہیں، جن کے دین کو تمام دینوں پر غلبہ حاصل ہوگا۔ ان کے غلام ان صفات جلیلہ سے موصوف ہیں جن کا ذکر خیر آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اس صورت میں اس رسول ذی شان کی عزت و تکریم کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ادب و احترام کے انداز سکھائے جا رہے ہیں۔ چونکہ ادب ہوگا تو دل میں تعظیم ہوگی، تعظیم ہوگی تو اس کے ہر حکم کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب تعمیل حکم کی خوب پختہ ہوگی تو محبت کی نعمت مرحمت فرمائی جائے گی، اور جب محبوب خداوند ذوالجلال کے عشق کی شمع روشن ہوگی تو حریم کبریائی تک جانے والا سارا راستہ منور ہو جائے گا۔ ادب و احترام کے درس کا آغاز لا تقدموا سے فرمایا جا رہا ہے۔ علامہ ابن جریر لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے پیشوا یا امام کے آگے بغیر خود ہی امر و نہی کے نفاذ میں جلدی کرے، اپنے پیشوا امام کے ارشاد کے بغیر خود ہی امر و نہی کے نفاذ میں جلدی کرے تو عرب کہتے ہیں کہ فلان یقدم بین یدی امامہ، یعنی فلاں شخص اپنے امام کے آگے آگے چلتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس جملے کی تفسیر ان الفاظ میں نقل کی ہے، عن ابن عباس لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، کہ کتاب و سنت کی خلاف ورزی مت کرو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد کسی کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے رب کریم اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے برخلاف کوئی بات کہے یا کوئی کام کرے۔ جب انسان اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے تو وہ اس بات کا بھی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ آج کے بعد اس کی خواہش، اس کی مرضی، اس کی مصلحت خدا اور اس کے رسول کے حکم پر بلا تعمل قربان کر دی جائے گی۔ یہ ارشاد فقط اہل ایمان کی شخصی اور انفرادی زندگی تک ہی محدود نہیں، بلکہ قومی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں، سیاسی، اقتصادی اور اخلاقی کو بھی محیط ہے۔ نہ کسی فرد کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کوئی ایسا قانون بنائے جو کتاب و سنت سے متصادم ہو، اور نہ کسی عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ احکام شرعی کے برخلاف کوئی فیصلہ کرے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کے مختصر کلمات میں معانی اور مطالب کا سمندر موزن ہے۔ یہاں ایک چیز غور طلب ہے، لا تقدموا متعدی ہے لیکن اس کا مفعول مذکور نہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو ذکر کر دیا جاتا تو صرف اس کے بارے میں حکم کی خلاف ورزی ممنوع ہوتی۔ مفعول کو ذکر نہ کر کے بتا دیا کہ
کہ کوئی عمل ہو، کوئی قول ہو، زندگی کے کسی شعبے سے اس کا تعلق ہو، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے انحراف ممنوع ہے۔ اور اگر مفعول ذکر کیا جاتا تو سامع کی توجہ ادھر بھی مبذول ہو جاتی۔ اس کو ذکر نہ کر کے بتا دیا کہ تمہاری تمام تر توجہ لا تقدمو کے فرمان پر مرکوز ہونی چاہیے۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت کی تفسیر ہو چکی اور دوسری آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی کریم کی آواز سے، اور نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح زور سے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، یہ اس بے ادبی سے کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اس آیت طیبہ میں بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے والی آیت نے بتایا کہ قول و فعل میں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے سبقت نہ کرو۔ اب گفتگو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں وہاں شرف باریابی نصیب ہو اور ہم کلامی کی سعادت سے بہرہ ہو تو یہ خیال رہے کہ تمہاری آواز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔ جب حاضر ہو تو ادب و احترام کی تصویر بن کر حاضری دو۔ اگر اس سلسلے میں تم نے ذرا سی غفلت برتی اور بے پرواہی سے کام لیا تو سارے اعمال حسنہ جیسے ہجرت، جہاد، عبادات وغیرہ تمام کے تمام اکارت ہو جائیں گے۔ پہلی آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو چکا تھا، یہاں خطاب کی بالکل ضرورت نہ تھی، لیکن معاملے کی نزاکت اور اہمیت کے پیش نظر دوبارہ اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا، انہیں جھجھوڑا اور بتایا کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر زندگی بھر کی طاعتوں، نیکیوں اور حسنات کے مقبول اور نامقبول ہونے کا انحصار ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آہستہ آہستہ کلام کرنے کو اپنا معمول بنا لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ پر یہ قرآن نازل فرمایا، میں زندگی بھر حضور سے آہستہ آہستہ بات کروں گا۔ جب کوئی وفد حضور سے ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ پہنچتا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی طرف ایک خاص آدمی بھیجتے جو انہیں حاضری کے آداب بتاتا اور ہر طرح ادب و احترام ملحوظ رکھنے کی تلقین کرتا۔ صحابہ کرام جو پہلے ہی سے سراپا ادب و احترام تھے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مزید محتاط ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو قدرتی طور پر بلند آواز تھے، اس آیت کے نازل ہونے سے ان پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ گھر میں بیٹھ رہے، دروازے کو بند کر دیا اور دن و رات زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ مرشد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دو روز ثابت کو نہ دیکھا تو ان کے بارے میں دریافت فرمایا کہ آخر ثابت بن قیس کہاں ہے؟ عرض کی گئی کہ انہیں تو دن رات رونے سے کام ہے، دروازہ بند کر رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا، رونے کی وجہ پوچھی۔ غلام اطاعت شیار نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری آواز اونچی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے، میری تو عمر بھر کی کمائی غارت ہو گئی۔ اس دل نواز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے یہ مزدہ جافظہ سنایا، اما ترضیٰ ان تعیش حمیدہ وتقتل شہیدہ وتدخل الجنہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم قابل تعریف زندگی بسر کرو اور شہید قتل کیے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ؟ عرض کی، رضی تو اپنے رب کریم کی اس نوازش بے پایا پر یہ بندہ راضی ہے۔ ابھی
دوسری آیت کی تفسیر مکمل نہ ہوئی، انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہو چکا اور اس کی تفسیر بھی بیان ہوئی۔ تفسیر کا کچھ حصہ رہ گیا تھا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو حدیث ہے وہ بیان ہو چکی، جن کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی، اونچی آواز تھی۔ حافظ ابن قیم اس حدیث کو لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کتاب الروح میں کہ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے مقام پر گھمسان کا رن پڑا تو مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت سالم نے آپس میں کہا کہ عہد رسالت میں ہم کفار سے اس طرح نہیں لڑا کرتے تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے لیے گڑھا کھودا اور اس میں جم کر دشمن پر تیروں کی بوچھاڑ شروع کر دی، یہاں تک کہ دونوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس روز حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے ایک نفیس اور قیمتی زرہ پہن رکھی تھی۔ ایک شخص آپ کی ناش کے پاس سے گزرا تو اس نے وہ زرہ اتار لی اور جا کر چھپا دی۔ اسی رات حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو خواب میں فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ محض خواب ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ سنو، میں جب کل مقتول ہوا تو ایک آدمی میرے پاس سے گزرا اور میری زرہ اتار لی۔ اس کی رہائش گاہ پڑاؤ کے آخری کنارے پر ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے خیمے کے نزدیک ایک گھوڑا چل رہا ہے جس کے پاؤں میں ایک لمبی رسی بندھی ہے۔ اس شخص نے میری زرہ پر ایک دیگچہ الٹا رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر اونٹ کا کجاوا ہے۔ تم صبح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ میری زرہ اس شخص سے لے لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تم مدینہ طیبہ پہنچو تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنا کہ ثابت بن قیس پر اتنا قرضہ ہے وہ ادا کر دیں اور میرے فلاں فلاں غلام کو آزاد کر دیں۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور اپنا خواب سنایا۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ زرہ وہاں سے حاصل کر لی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت ثابت بن قیس کی وصیت کو عملی جامہ پہنایا۔ سبحان اللہ، جن خوش نصیبوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب ہوتا ہے، ان کی رفعت شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ ان تحبط اعمالکم، اس بے ادبی سے کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال۔ یہاں لام مقدر ہے اور یہ لام عاقبت کے لیے ہے، یعنی اگر تم سے آواز اونچا کرنے کی بے ادبی ہو گئی، رسول کی بارگاہ میں تم نے آواز اونچی کر دی، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اولاً اور بذات یہ خطاب صحابہ کرام کو ہو رہا ہے جن کا ایثار بے نظیر، جن کی قربانیاں بے مثال، جن کی عبادتیں خشوع و خضوع میں ڈوبی ہوئی تھیں، جو سر تاپا تسلیم و رضا تھے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آواز بھی اونچی کی تو یہ ایسی گستاخی تصور ہوگی کہ تمہاری سب نیکیاں ملیہ میٹ ہو جائیں گی۔ آج جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع میں صوفیانہ باتیں کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم خداداد پر معترض ہوتے ہیں، ادب و احترام کو ملحوظ نہیں رکھتے،
اپنے علم پر، اپنی نیکیوں پر اور اپنے ایمان سوز لمبے لمبے وعظوں پر مغرور ہیں، وہ اپنے انجام کے بارے میں خود سوچ لے۔ یاد رکھو ادب گاہیست زیر آسما از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اس جملے میں گستاخوں کی اس محرومی اور بدنصیبی کا بیان ہے جس کو سن کر بھی علم اور زہد کا خمار اتر جاتا ہے۔ اگر اس کو سن کر بھی علم و زہد کا خمار نہ اترے، فضیلت و پارسائی کا طلسم اگر نہ ٹوٹے تو بدقسمتی کی انتہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، سب نیکیاں ملیہ میٹ ہو جائیں گی اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ تم اس غلط فہمی کا شکار ہوگے کہ تم بڑے نمازی اور غازی ہو، صائم الدہر اور قائم اللیل ہو، مفسر ہو، محدث ہو، واعظ آتش بیاں ہو، اور جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور جب وہاں پہنچو گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اعمال کا جو باغ تم نے لگایا تھا اسے تو بے ادبی اور گستاخی کی باد سرسر نے خاک سیاہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس وقت کف افسوس ملو گے، سر پیٹو گے، لیکن بے سود لا حاصل۔ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے فرمایا ہے کہ انسان جب روضہ مقدسہ پر حاضر دینے کی سعادت سے بہراور ہو تو وہاں بھی آواز اونچی نہ کرے، جہاں حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو وہاں بھی آواز بلند نہ کرے، علماء ربانیین کی خدمت میں حاضر ہو تو اس وقت بھی چلا چلا کر گفتگو نہ کرے، اور اپنے پیر و مرشد سے بھی ادب و احترام ملحوظ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آہستہ بات کرنے اور حضور کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ بارگاہ رسالت میں اگر کوئی اس طرح اونچا بولے گا جس سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو اذیت پہنچے تو یہ منع ہے، لیکن ضرورت کے وقت بلند آواز سے بولنا منع نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلند آواز سے اذان دیتے تھے، جنگ میں بلند آواز سے نعرے لگائے جاتے۔ جنگ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بلند آواز سے صحابہ کو بلائیں۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ حضور کی موجودگی میں بلند آواز سے اپنے قصیدے سناتے تھے۔ الغرض نیت پر انحصار ہے، اسی پر بلند آواز سے مل کر درود شریف یا کوئی نعت پڑھنے کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 3، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں مختص کر لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، انہی کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اب ان لوگوں پر اپنی عنایات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے اس کے 2 لفظوں کی تشریح کرنا ضروری ہے۔ یغضون غض البصر آنکھیں نیچی کرنا، غض الصوت آواز کو آہستہ کرنا۔ امتحنا، امام فرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان باادب حضرات کے دلوں کو تقوی کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اخفش کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔
پھر فرماتے ہیں کہ یہ لفظ امتحان باب افتعال ہے، اس کا لغوی معنی ہے چمڑے کو کھلا کرنا۔ اس مفہوم کے پیش نظر آیت کا معنی ہوگا کہ ہم نے ان کے دلوں کو تقوی اور پرہیزگاری کے لیے کشادہ اور وسیع کر دیا ہے، وہ تقوی کی راہ پر چلتے ہوئے کوئی کٹھن یا بوجھ محسوس نہیں کرتے۔ علامہ زمخشری نے اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے ایک اور نقطہ پیدا کیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کا خوگر اور عادی بن جائے اور اسے اس کی خوب مشق کرا دی جائے تو عرب کہتے ہیں انتحنا فلان لامر فکذا۔ جب کوئی شخص مسلسل ریاضت اور مشق سے کسی چیز کا عادی بن جاتا ہے اس وقت وہ اس بار گرا کو آسانی سے اٹھا لیتا ہے اور اس میں کسی ضعف اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ ان لغوی تحقیقات کے بعد اب اس آیت کو غور سے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ رکھتے ہیں ہم ان پر 3 خصوصی احسان فرماتے ہیں۔ پہلا احسان تو یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں کو تقوی کا عادی بنا دیتے ہیں، اس بار گرا کے اٹھانے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہم بخش دیتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ہم انہیں اجر عظیم سے بہرور فرمائیں گے۔ مغفرت اور اجر کی تنکیر تعظیم کے لیے ہے اور اجر کو عظیم سے موصوف کر کے اس کی عظمت میں مبالغہ کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ایسا اجر ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔